देखी गई थी, जो कभी देखी गई थी, वो थकावट की वजह से मुझे वो मुस्कुराहट चली गई है, और मैं और इसमें शिद्दत बरतता हूँ तो بعید نہیں کہ آنسو بھی نکلنا شروع ہو جائے. تو میں قابلستی کی یہ نوبت آئے دعا کر کے ختم کر دینا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں. دیکھیے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں تو سارا جہاں خوش ہوا ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ وقتی طور پر تو کوئی نہیں صاحب مومنین کے وقتی طور پر خوش ہوتے ہیں, لیکن جتنی چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں آج وہ ساری چیزیں پیغمبر کو داد و تحسین سے نواز رہی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم پر اللہ رحم نہ کرتا, اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ ہم پر ہمارے جو شجر میں پھل آیا ہے وہ پھل نہ ہوتا, اور جس شجر میں پھل آیا ہے وہ میٹھے نہ ہوتے. ساری چیزیں پروردگار عالم نے ان کے صدقے میں پیدا کیا ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے صدقے میں پیدا کیا ہے. اور مومنین کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جو میرے اور میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے میں اس کا ضامن ہو جاتا ہوں. یہ پیغمبر ہے تو پیغمبر آنے کیونکہ پیغمبر جب دنیا میں آئے ہیں تو اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا, لوگوں کے لیے نمونہ قرار دیا. میں ہر سال اس کو پڑھتا ہوں کہ پیغمبر, ہم اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ پیغمبر آ گئے, نبی آ گئے, لیکن نبی کن کٹھنائیوں سے گزر رہے ہیں کبھی اس کا بھی احساس کیجئے کہ نبی یہ ساری مصیبتیں کیوں برداشت کر رہے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جتنی مصیبتیں مجھ پر پڑی ہے میرے سابقین انبیاء پر کبھی بھی اتنی مصیبت نہیں پڑی ہے. زحمتیں مجھ پر, میں جتنی زحمتیں, اور تعجب کی بات یہ ہے کہ سب سے کم عمر سارے نبیوں میں سب سے کم عمر ہمارے اور آپ کے آخری نبی کے ہے, اور اس کم عمر میں وہ کام کر دکھایا, وہ کارنامے کیے ہیں کسی نبی نے بھی. جناب نوح نے 2500 سال عمر پائی, وہ 2500 سال عمر کے بعد ان کے نجات کی کشتی میں کتنے مومنین آئے, مطلب اتنے آئے کہ آپ گن سکتے ہیں. اور یہاں پیغمبر کو صرف اعلان بعثت کے صرف 40 سال 30 سال 35 سال تبلیغ کے ہو گئے ہیں, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے اس تبلیغ کے نتیجے میں یدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ دین خدا میں لوگ فوج در فوج داخل ہو گئے. یہ عظمت ہے ہمارا اور آپ کے پیغمبر کے. تو اس عظمت کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ پیغمبر کی بچپنا دیکھیے کہ پیغمبر ابھی کس عمر میں ہے کہ ان کے والد کا اور ان کی والدہ کا سایہ ان کے سر سے اڑ جاتا ہے. یتیمی جو آج کی دنیا میں سخت ترین مرحلہ یتیمی کا ہے. اللہ نہ کرے کسی کو ہم کم عمر میں یتیم کرے, ان کا سایہ, ان بچوں کا سایہ ان کے پیرنٹ کا ہمیشہ بنا رہے. بہت سے پیغمبر نے اپنی کم عمر میں یتیمی کا, اور یتیمی ایسے زمانے میں کہ جہاں کفار و مشرکین کی جہالت عروج پر تھی, اس عروج پر تھی, اتنی عروج پر تھی کہ اس زمانے میں اگر کوئی یتیم ہو جاتا تھا تو اس پر پتھر مارتے تھے, اسے سب کو شک بھی کیا جاتا تھا, اسے گالیاں دی جاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لاوارث ہو گیا, بجائے اس لیے کہ اس کی سرپرستی کی جائے اس پر. ایسے زمانے میں پیغمبر کو یہ ساری چیزیں, جناب ابو طالب کو لوگ تانا دیتے تھے کہ تم یتیم کی پرستی کر رہے ہو, تم یتیم کی دیکھ بھال کر رہے ہو. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عرب اور مکے کے لوگوں میں یتیم کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے, یتیم کی ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے. جناب ابو طالب نے کہا کہ یتیم کے ساتھ سلوک کرنے کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے, بڑا ثواب ہے. اور یہ عظمت بتایا گیا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر سے یہ جہالت ختم ہو. آج یہ سیرت کیوں بتائی جاتی ہے؟ تاکہ ہمارے درمیان اگر کوئی یتیم ہو تو وہ سلوک نہ کرے جو زمانے جاہلیت میں پیغمبر کے ساتھ سلوک ہوا کرتا تھا.
پیغمبر کے ساتھ سلوک ہوتا تھا. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے یتیموں کے ساتھ جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں ان کے ساتھ ویسا سلوک کرے جیسا ابو طالب نے پیغمبر کے ساتھ سلوک کیا. پیغمبر کے ساتھ ہمیشہ ان کے سائے بنے رہے, ہمیشہ ان کے ساتھ رہے کہ کوئی مشرکین مکہ انہیں زخم نہ دے سکے. پیغمبر تبھی تو جب جناب ابو طالب کی رحلت ہوتی ہے تو پیغمبر اس سال کو سال عام الغزر قرار دیتے. جیسے میرا محسن اس دنیا سے چلا گیا, میں کچھ پر احسان کرنے والا اس دنیا سے چلا گیا, کہ جس آغوش کو اللہ نے پاک و پاکیزہ قرار دیا کہ حبیب تم یاد کرو الم یجد کا یتیما تم یاد کرو کہ جب تم یتیم ہو گئے تھے تو ہم نے تمہیں ایک ایسا گہوارہ عنایت کیا کہ جو تمہیں ہر طرح کی پریشانیوں سے لڑتے تھے. ہر ایک کی طرف سے جو سب کو شرط کیا جاتا تھا جناب ابو طالب جواب دیتے. تو پیغمبر نے اس انداز میں زندگی گزاری. جب آپ اور آگے بڑھے, جب آپ صاحب اولاد ہو گئے اور اللہ نے آپ کے اولاد 4 بیٹے تھے, چاروں بیٹوں کو اس جوانی کے عالم میں آپ سے لے لیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں, لوگ دیکھیں, نمونے دیکھیں, سیرت دیکھیں کہ پیغمبر کے ہاں 4 بیٹے ہیں, ایک بیٹی. ایک بیٹی سے اللہ نے پوری نسل کو آباد کیا, پوری دنیا کو آباد کیا. یہ بتایا کہ بیٹا ہی نہیں لائق مبارکباد ہوتا ہے, بیٹی بھی لائق مبارکباد ہوتی ہے. بشرط یہ ہے کہ تمہارے اندر تربیت کرنے کی صلاحیت موجود ہو. یہ پیغمبر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر نازل ہوئے. بحق زہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا. پروردگار کس رسول اور کس امام جعفر صادق علیہ السلام کو تو نے ہمارے درمیان بھیجا ہے. پروردگار ان کی ہدایت سے ہم سب پر سرفراز. پروردگار ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. یہ جشن کرنے والے دیکھیے, میرا اصول یہ ہے کہ نہ میں اپنے لیے چاپلوسی کرتا ہوں اور نہ میں کسی کی چاپلوسی کرتا ہوں, لیکن ہاں اگر کسی کی خدمت میں ہے, کسی کی زحمتیں ہیں, اس کی زحمتوں کا لاج رکھنا چاہیے, اس کی تعریف اس لیے کرنا چاہیے تاکہ نیک اعمال میں اضافہ ہوتا رہے, نیکی کرنے کا حوصلہ اور بڑھتا رہے. بہرحال یہ جشن منعقد کرنے والے جہاں کہیں بھی جو بھی ہو, جس طرح سے بھی ہو, انہیں مزید نیک اعمال کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار ان کے تمام تر حوائج کو پورا فرمائے. پروردگار ہم سب خاطی ہیں, گنہگار ہیں, کہیں نہ کہیں سے ہمارے ہاں گناہ آ ہی جاتا ہے. پروردگار یہ رحمت للعالمین کی شب ہے. پروردگار ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے. جو مریض ہیں, گھر میں ہاسپٹلائز ہیں, جنہیں ڈاکٹروں نے لا علاج کر رکھا ہے, پروردگار ایسے تمام مریضوں کو شفا عنایت فرمائے. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ائمہ طاہرین کی شفاعت ہم سب کو محمد فرمائے. پروردگار جو دشمنان اہل بیت ہیں اگر قابل ہدایت نہیں, انہیں نابود فرمائے. جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کے روزگار میں برکت عنایت فرمائے. جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار فرمائے. پروردگار ہم سب کو نجف کربلا ائمہ طاہرین کی زیارت نصیب فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کا دور ہم سب کے لیے عافیت قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. دیکھیے ابھی جناب سہیل صاحب نے کسی خاتون کی شدید بیمار ہونے کی اطلاع دی ہے اور یہ گزارش کی ہے